کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ کائنات بنی کیسے؟ یہ سٹارز، گلیکسیز، پلانٹس، یہ سب آخر آئے کہاں سے؟ اصل کہانی شروع ہوتی ہے تقریباً 13.8 ارب سال پہلے ایک واقعے سے جسے بگ بینگ کہتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی فائر ورک یا آسمان میں دھماکے جیسا سین نہیں تھا، بلکہ یہی وہ لمحہ تھا جب ٹائم اور اسپیس نے جنم لیا، اور یہ ایک جگہ پر نہیں بلکہ ہر جگہ پر ایک ساتھ ہوا۔ شروع میں کائنات بہت گرم اور بہت ڈینس تھی، پھر ایک پل میں جب بگ بینگ ہوا تو یہ ایکسپینڈ اور کول ہونا شروع ہو گئی۔ اس دوران بہت سی چھوٹی چھوٹی ٹیمپریچر اور انرجی کی فلکچویشنز ہوئیں، اور یہی فلکچویشنز آگے چل کر فیوچر میں سٹارز اور گیلیکسیز بننے کی وجہ بنی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ سب ہوا تھا؟ تو اس بارے میں پہلا کلو دیا ایک امریکن اسٹرانومر نے جس کا نام ہے ایڈون ہبل، اور اس نے فائنڈ کیا کہ گلیکسیز ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں، اور وہ جتنی ہی دور ہے اتنی ہی تیزی سے موو کر رہی ہیں، اور اس کو ہبل لا کہتے ہیں، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ کائنات بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ دوسرا کلو ہے کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن۔ 1964 میں 2 امریکن سائنٹسٹ نے پہلی دفعہ کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشنز کو ڈسکور کیا۔ یہ بگ بینگ کی فینٹ سی آفٹر گلو ہے جو پورے آسمان پر پھیلی ہوئی ہے، اور یہ کائنات کی سب سے پرانی لائٹ ہے، جیسے کہ یونیورس کی بیبی پکچر ہو، اور یہ لائٹ ارلی یونیورس کی بہت سی انفارمیشن کو کیری کر رہی ہے۔ 2009 میں یورپین اسپیس ایجنسی نے پلانک اسپیس ٹیلیسکوپ کو خلا میں بھیجا، جس نے 4.5 سال کے اندر بگ بینگ کی تمام ریڈیشنز کو ساک کیا، اور اس کے بعد یہ میپ کریٹ کیا جو کہ ہمیں بگ بینگ کی لائٹس جو ابھی تک اس کی ریڈیشنز آسمان پر پھیلی ہوئی ہیں وہ ظاہر کرتا ہے۔ اور حیران کن بات یہ کہ یہ گلیکسیز نہیں جو پھیل رہی ہیں، بلکہ اسپیس اٹ سیلف ایکسپینڈ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے گلیکسیز ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں، جبکہ ان کا سائز نہیں بدل رہا، بس ان کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ کائنات پھیل رہی ہے، اور یہ کائنات کہاں تک پھیلے گی اور اس کا اینڈ کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر آتی ہے ایک اور بہت بڑی مسٹری، ڈارک انرجی کی۔ 1990 میں سائنٹسٹ کو پتہ چلا کہ یونیورس کا ایکسپینشن سلو نہیں بلکہ تیز ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی ایسی چیز جو نظر نہیں آتی اسپیس کو بہت تیزی سے پھیلا رہی ہے، اور اس کو کہتے ہیں ڈارک انرجی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ کائنات کا زیادہ تر حصہ ڈارک انرجی ہے، لیکن اس کے بارے میں ابھی ہمیں بہت زیادہ معلومات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری موجودہ فزکس یونیورس کے اس اسٹارٹنگ پوائنٹ کو ایکسپلین ہی نہیں کر پاتی۔ آئنسٹائن کی جنرل ریلیٹیوٹی کے مطابق یہ سب سنگولیرٹی سے بنا، مطلب ایک انفائنائٹلی اسمال اور ڈینس پوائنٹ، لیکن یہاں پر ہماری فزکس فیل ہو جاتی ہے۔ سو اس کو مزید جاننے کے لیے ہمیں ابھی ایسی نئی تھیوریز کی ضرورت ہے جو کوانٹم میکینکس اور گریوٹی کو ایک ساتھ ایکسپلین کر سکے۔ اور کچھ سائنٹسٹ کا تو یہ بھی خیال ہے کہ شاید ہماری یونیورس اکیلی ہی نہیں ہے۔ اس آئیڈیا کو ملٹی ورس کہتے ہیں، جس کے مطابق بے شمار یونیورس ایگزسٹ کرتی ہیں، اور ان سب کے اپنے اپنے الگ ہی فزکس کے رولز ہیں۔ یہ سننے میں تو بہت کریزی لگتا ہے، لیکن اسٹرنگ تھیوری ہمیں اس پاسبلٹی تک لے جاتی ہے۔ سائنٹسٹ کا تو یہ بھی خیال ہے کہ شاید بگ بینگ کا عمل ایسے ہی واقعہ ہوا، جب 2 یونیورس آپس میں ٹکرائیں تو ان کے ٹکرانے سے بگ بینگ ہو گیا، اور پھر ایک نئی یونیورس کریٹ ہو گئی۔ تو دوستو، جب اگلی بار آپ آسمان کو دیکھیں تو یاد رکھیں آپ اربوں سال کی ہسٹری دیکھ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی فلکچویشن سے لے کر سٹارز اور گلیکسی کے بننے تک، اور پھر زمین پر زندگی تک، سب کچھ واپس جاتا ہے اسی انکریڈیبل لمحے میں جب اسپیس اور ٹائم نے جنم لیا۔ اور یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ سائنس ابھی بھی کائنات کے ایسے رازوں سے پردہ اٹھا رہی ہے جو ہماری کائنات کی تصویر کو بدل سکتے ہیں۔